کسی کے پاس یہ مکتب نہیں ہے جان محترم، کسی کے پاس نہیں ہے یہ. اس کو غنیمت سمجھے، اس کو شکر سمجھے کہ امام حسین حل من ناصر ینصرنا کی صدا آپ کے کانوں تک پہنچی ہوئی ہے. اصل وارث زندہ ہے، انتظار کر رہا ہے. خوف کیسا؟ خدا قرآن میں وعدہ کہتا ہے، خدا کا وعدہ حق ہے. میں نہیں دوسرا صحیح، میں نہیں رہوں گا دوسرا صحیح، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں مر جاؤں، پتھر بن جاؤں، اینٹ بن جاؤں، میرے پر لوگ چڑھ کر امام تک پہنچ جائیں. اپنے آپ کو انسان ایسا بنائے. 16 سال کا لڑکا ہے، بس آپ کی ضمانت ہے. 16 سال تہران کے چھوٹے سے علاقے میں رہتا ہے، حمید نام ہے. 8 سال عراق ایران کی جنگ ہوئی. ہر غلط کام نام لے لیں وہ کرتا ہے. ایک دن کہیں سے کیسٹ مل گئی مصائب امام حسین کی. اس ایک مصائب نے زندگی بدل دی. ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، بدل دی. ایسی بدلی فوراً جنگ میں چلا گیا. اپنی تربیت کی، اپنے آپ کو پاک صاف کیا. اپنے کمانڈر کے پاس گیا، کہا ساری زندگی میں مشہد مولا رضا کے پاس نہیں گیا، کبھی زندگی میں توجہ نہیں کی. اب مجھے یہ ہے کہ میں مر جاؤں، شہید ہو جاؤں، تمنا تو یہی ہے، لیکن مولا کا روزہ نہ دیکھا ہو تو مجھے جانے تو بس میں زیارت کر کے آ جاؤں. مجھے 48 گھنٹے کی چھٹی دو جانے کی. بس چھٹی مل گئی. گیا 2 گھنٹے صرف حرم میں رہا. بس مولا سے راز و نیاز کی، دعا کی. واپس آ رہا تھا، بس میں آنکھ لگی، خواب میں امام کو دیکھا. کہا حمید اسی طرح اگر جاری رہو گے تو ہم خود تمہارے پاس آئیں گے. خود ہے. اللہم صلی علی محمد. جوانوں کے لیے میں بتا رہا ہوں. میں بہرحال اپنی پادگان جہاں پہ رہتا تھا، جہاں پہ ڈیوٹی تھی، چھاونی تھی، قبر کھودی ہوئی تھی. آدھی رات کو اٹھ کے قبر میں راز و نیاز کرتا تھا، گریے کرتا تھا. کہا مولا جو وعدہ کیا ہے آئیں، مجھے لینے آئیں. انتظار کرتا. کہیں پر آپریشن تھا، کمانڈر نے بولا چلو سب کہہ رہے ہیں مجھے لے جاؤ، سب کہہ رہے ہیں مجھے لے. چپ کر کے بیٹھا ہوا. کہا حمید تم نہیں بولو گے؟ کہا جنہوں نے مجھے لے کے جانا ہے وہ خود آئیں گے. تو اس نے کہا چلو ساتھ چلو. اٹھایا اور جہاں آپریشن میں جانے لگا، سب کو کہا خدا حافظ. گیا، شہید ہو گیا. جب اس کا وصیت نامہ کھولا گیا، ایگزیکٹ ڈیٹ، ایگزیکٹ ٹائم خود لکھ کے گیا تھا کہ میں کب شہید ہوں گا. ملاقات. امام کی خاطر، امام کے راستے پر مرنا ختم ہونا نہیں ہے، زندہ ہے. زندہ. یہی ہے کہ آج کربلا کا ہر شخص زندہ ہے. زندہ ہے. سب کو آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم اصحاب الحسین اولاد الحسین. سلام تو اسی کو کرتے ہیں نا جو زندہ ہو. سلام کرتے. آج ان کو گریہ کرنا ہے جن کی ماں ان کے لیے نہیں رہی. امام کا ساتھ جناب زینب نے ایسے دیا جیسے بالکل ساتھ. کہیں پر بھی جناب زینب اپنے بھائی سے دور نہیں ہوئی کہ کہیں بھائی کو کوئی احساس نہ ہو. مدینہ چھوڑ رہے ہیں. بہن نے پوچھا بھیا کہاں کی تیاری ہے؟ بہن مدینہ چھوڑ رہے. کہا آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی.
کہا ہاں، مگر اپنے شوہر سے پوچھیے، جناب عبداللہ مریض ہیں، بیمار ہیں۔ ان کی خدمت میں گئی، وہ حالت میں مریضی میں لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے جناب عبداللہ پر گرے، آنکھ کھل گئی۔ کہا شہزادی کیا ہوا، خیریت؟ کہا آپ جانتے ہیں میں اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کہا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے۔ کہا شہزادی جائیے۔ جانے لگی۔ کہا یہ میرے 2 بیٹے لے جائیے، جب ضرورت پڑے تو ہماری طرف سے انہیں قربان کر دیجیے گا۔ سواری تیار ہوئی۔ مدینہ کی سواریاں آپ کو یاد ہے کس شان و شوقت سے بی بی زینب کو سوار کیا گیا۔ رات کی تاریکی ہے، محمل ہیں، جناب عباس ہیں، جناب علی اکبر ہیں، کس شان و شوقت سے سوار ہو رہی ہیں۔ ایک یہ سواری ہے، ایک 11 محرم کی سواری ہے۔ علی اکبر وہاں بھی ہیں، عباس وہاں ہیں، مگر کہاں ہیں؟ جناب زینب نے سب کو سوار کیا ہے۔ نہ علی اکبر ہے نہ عباس ہے، فرق ہے۔ شب عاشور جہاں اتنے سارے واقعات ہیں، وہاں بی بی زینب نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا صبح دیر نہیں کرنی، اپنے ماموں پر، اپنے امام پر قربان کرنا ہے۔ روز عاشور ایک ایک کر جانے لگا۔ اب یہ چاہتے ہیں ہمیں اجازت ملے، امام حسین اجازت نہیں دیتے، اجازت نہیں۔ بہن کی اولاد ہے، کیا بتائیں گے، کیا کہیں گے، بالآخر اتنا اصرار ہوتا ہے کہ ان کو اجازت مل جاتی۔ جناب اون محمد بنی ہاشم کا چراغ ہے، حضرت عباس کے شاگرد ہیں، دونوں دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں، ایک میمنے پر ایک میسرے پر، اور دشمن کو ٹھیک ٹھاک نقصان دیتے ہیں، مگر بچے ہیں، پیاسے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک بھائی زخمی ہوتا ہے، زخم بڑھتے ہیں تو زمین پر زین سے آتا ہے۔ دوسرے بھائی نے جب دیکھا کہا بھیا رکو، ہم بھی آ رہے ہیں، ہمارا انتظار کرو۔ عزاداران محترم، دوسرا بھائی بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی گرتا ہے، گرتے گرتے اپنا سلام پیش کرتا ہے، مولا ہمارا آخری سلام ہو۔ امام حسین ہر بدن پہ پہنچے، پہنچتے ہیں، دیکھتا ہے اون محمد جا چکے ہیں۔ عزاداران محترم، دونوں بچوں کو سینوں سے لگاتے ہیں، ایک دائیں ہے ایک بائیں ہے، دونوں کے پاؤں زمین پر نشان ڈالتے ہوئے۔ اب جب کوئی بھی بدن آتا تھا نا تو جناب زینب پہلے سے کھڑی ہوتی تھی تاکہ بھائی کو کوئی مشکل نہ ہو، بھائی کا ساتھ دے سکوں، بھائی کو دلاسا دے سکوں۔ لیکن اب جیسے ہی اون محمد آئے جناب زینب نظر نہیں آتی۔ خواتین سمجھی شاید خیموں میں گری پڑی ہوں گی، جیسے ہی خیموں میں جا کر دیکھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بی بی زینب سجدے میں ہیں، خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہیں، پروردگار 2 نشانیاں بھیجی تھی اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا۔ آواز آئی جناب زینب اون محمد آ گئے، ارے ہم نے تو انہیں قربان ہونے بھیجا تھا۔ اب جا کر دیکھتی ہیں اون کا لاشا ہے،
محمد کا لاشا ہے، دونوں بدن کو کنارہ کرتی ہیں، سر سجدے میں رکھتی ہیں۔ کہا پروردگار تیرا شکر، تو نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا۔ عزاداران محترم، مقاتل مورخین علماء بیان کرتے ہیں کہ کربلا ہو، کوفہ ہو، شام ہو، جناب زینب نے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا، کبھی علی اکبر پہ گریہ کیا، کبھی علی اصغر پہ گریہ کیا، کبھی جناب عباس پر روتی ہیں، کبھی امام حسین پر روتی ہیں، نہیں روتی پلٹی ہیں تو کبھی سکینہ کے لیے گریہ ہے، اگر نہیں روئی تو اون و محمد کے لیے نہیں روئی۔ ہاں مگر جب مدینہ داخل ہوئی، اپنے گھر کے اندر آئیں، حیات دیکھا، حجرے دیکھے، حجروں میں بستر کو دیکھا تو اون و محمد کی یاد آئی۔ کہا ہائے اون، ہائے محمد، میرے بچوں کہاں رہے؟